ہمارے گھر میں اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، ہمارے گھر میں اللہ کی موسلادھار بارشیں ہو رہی ہیں۔ ایسے عالم کو دیکھ کر کے وہ سب سے پریشان ہوا۔ جب پریشان ہوتا ہے پھر دوسری رات میں اپنے بستر پہ جب سوتا ہے تو اسے پھر خواب نظر آتا ہے، اور خواب نہیں نظر آتا بلکہ رسول پاک کے لال غوث اعظم کا دیدار ہوتا ہے۔ غوث اعظم وہ ہیں غوث پاک سے پیار کرنے والوں، غوث اعظم سے محبت کرنے والوں، غوث اعظم سے نسبت رکھنے والوں، غوث اعظم سے اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنے والوں۔ غوث اعظم وہ ہیں کہ اگر ڈوبی ہوئی کشتی بستی میں ہو غوث اعظم کو پکارا جائے، امداد میں سرکار خود رہے، بلکہ سرکار جہاں ہوتے ہیں وہیں سے امداد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جب اس نے سمجھ لیا کہ غوث اعظم کے نام کی برکتیں ہمارے گھروں کو روشن کیا، ہمارے دلوں کو منور کیا، ہمارے گھر کو آباد کیا، تو ایسے عالم میں وہی غریب انسان سوچ لیا، اے اللہ جب تک ہم زندہ رہیں گے غوث اعظم کا جب سال میں کیا نہیں آئے گا غوث اعظم کے نام سے فاتحہ ضرور دلائیں گے، غوث اعظم کے نام سے فاتحہ ضرور کریں گے۔ ایسے عالم میں سال بھر میں جب کوئی انسان تھوڑا تھوڑا کمائی میں الگ کرتے جاتا، اسی کمائی سے تھوڑے تھوڑے پیسے کو الگ کرتا، سال بھر میں جو کمائی کا پیسہ اس غوث اعظم کے نام پر نکالتا، اس کے بعد اسی کا فاتحہ دلاتا، لوگوں کو بلاتا، لوگ آتے اسے کھانا کھاتے اور اسے اس کھانے کو تناول فرماتے، واپس چلے جاتے۔ میرے بھائی میرے دوست وہ غریب انسان اسی طرح کرتا رہا، اس کی عمر اسی میں کٹتی رہی، اس کے بچے جوان ہو گئے، اس کے گھر میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہونے لگا۔ میرے بھائی میرے دوست یہی تک حد نہیں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیار میں سرکار ہونے والا، غوث اعظم سے محبت کرنے والا، غوث اعظم کے عشق میں تاپنے والا، غوث اعظم سے پیار کر کے دیوانہ بننے والا وہ انسان غوث اعظم کے نام پہ سال بھر میں فاتحہ دلا رہا ہے۔ میرے بھائی میرے دوست ایک دن ایسا ہوا غوث اعظم کے فاتحہ کا انتظام کرنے لگا، لیکن ایسی عالم نے سارے لوگوں کو دعوت دیا، اور جب گھر آیا ایک دن رہ گیا ہے، یعنی کل غوث اعظم کا لنگر ہونے والا ہے، غوث پاک کے نام کا کھانا پکنے والا ہے، لوگوں کو دعوت میں غوث اعظم کو لوگوں کو دعوت دے کر کے بلایا ہے، اپنے گھر پر اپنے گھر پہ بلایا ہے، وہی غریب انسان ہے۔ ایسے عالم میں جب غوث پاک کے نام کا کھانا بنوانے کے لیے آج دعوت دے کے آیا ہے، آج دعوت دے کے آیا ہے، لوگوں کو بلایا ہے، کل میرے یہاں دعوت ہے، غوث پاک کا لنگر عام ہے، کھانا کھانے کے لیے آپ آئیے۔ ایسے عالم میں جب وہ یہ انسان گھر آتا ہے اچانک دھیرے دھیرے طبیعت خراب ہونے لگتی ہے۔ جب اس انسان کی طبیعت خراب ہونے لگی ایسے عالم نے اپنے بچوں کو بلایا اور بلا کے کہا میرے لال، اے میرے بچوں، اے میرے نونہالوں، اے میرے بڑھاپے کے سہاروں، سنو تمہیں ایک وصیت کرتے ہیں۔ اے میرے لال میرا دل میں یہ کہہ رہا ہے، میرا دل یہ کہہ رہا ہے میرے بیٹے میں صبح تک رہوں نہ رہوں، میں صبح تک زندہ رہوں نہ رہوں، لیکن میرے لال میرے انتقال کے بعد میرے لال میرے جنازے کو بعد میں دفنانا، مجھے کفن بعد میں دینا، مجھے غسل بعد میں دینا، لیکن میرے لال صبح ہونے والے نیاز کو بند نہیں کرنا، بلکہ جو میں نے جاری کیا ہے وہ جاری رکھنا۔ میرے انتقال کے بعد میرے میت کو میرے جنازے کو بعد میں اس پہ غور کرنا، پہلے میں نے لوگوں کو بلایا ہے دعوت میں، دعوت مت کرنا بلکہ کھانا بنوانا اور شوق سے غوث اعظم کے نام پہ ان کو کھلاتے رہنا۔ بے شک سبحان اللہ۔ باپ نے وصیت کیا، باپ سے بچے کہنے لگے ابا اے میرے باپ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن وہی انسان کہتے کہتے دم ٹوٹ گیا، روح قبضہ شریر سے پرواز کر گئی۔ بچوں نے اپنے باپ کے جنازے کو اٹھایا، اپنے باپ کے لاشی کو اٹھایا اور اٹھا کر کے لے گئے،
मकान के आखिरी हिस्से में रख दिया, एक चादर ओढ़ा दे और उसके बाद रात कटी। सुबह हुआ, काम काज में लग गए, इसलिए कि लोगों को बुलाया है। बाप ने कहा था मेरे लाल, मेरे इंतजाम जनाजे का बाद में करना, मेरे मैयत को बाद में उठाना, मुझे गुस्ल बाद में देना, कफन बाद में पहनाना। पहले मैंने दावत दिया है, मेरे गौसे आदम का फातिहा पहले करना। बाप ने ये कहा था, बच्चों ने उस पर अमल किया। हिस्से में, मकान के आखिरी हिस्से में बाप का जनाजा रख दिया और उसके बाद आए काम काज में लग गए। किसी इंसान को एहसास न हुआ इसके घर में हुआ क्या है। खाना बन करके तैयार हो गया, तो उसे आदम का फातिहा हो चुका है। लोग आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, जा रहे हैं। लोग आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन उन्हें बच्चों की नजर जब दूसरी तरफ जाती है तो देखा एक खंभे, एक बिजली का खंभा है, बिजली के खंभे के पास में एक ज़ईफ़ लोग खड़े हैं। जब आप वहां जाते हैं, उसके बच्चे जब वहां पहुंचे हैं तो देखा एक बुजुर्ग खड़े हैं। पूछा चाचा जान, काफी देर से आप खड़े हैं, इसका इंतजार कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं, दावत आगे जा रहे हैं, आप भी खाना खाइए, वापस जाइए। चाचा जान आप भी खाना खा लीजिए, अपना रास्ता जाइए। वो इंसान कोई जवाब नहीं दिया, वापस चलाए। दूसरा भाई देखता है, फिर गया। दूसरा भाई जाने के बाद कहने लगा, ए चाचा चलिए, सारे लोग खाना खा रहे हैं, आप भी खाना खा लीजिए। वो इंसान कोई जवाब न दिया। तीसरा भाई पहुंचा, इसी तरीके से जो भाई थे अब वो जा चुके हैं। उस ज़ईफ़ लोग के बाद जाने के बाद कहा, चाचा सारे लोग खाना खा चुके हैं, आप चलिए खाना खा लीजिए। लेकिन जब कोई हर भाई कह करके थक गया, किसी की बात मानने को बुजुर्ग तैयार नहीं, तो जो पहले गया था वही बेटा फिर पहुंचा, वही बेटे का वही बेटा फिर पहुंचा, वही बाप का बेटा फिर गया और कहा, हजरत काफी देर से आप खड़े हैं, मेरे वसरी भाई आते रहे, आपसे कहते रहे आप खाना क्यों नहीं खाते। कहा, जनाब आपने मुझे दावत दिया है क्या? आपने खाना तो खाने के लिए कह रहे हो, क्या मुझे आपने दावत दिया? तो उसने कहा, हुजूर मैंने किसी को दावत नहीं दिया, दावत तो सबको मेरे बाप ने दिया था, मैंने किसी को दावत नहीं दिया, दावत तो सबको मेरे वाले साहब ने दिया था। कहा, फिर जिसने दावत दिया है जब वो हमें बुलाएंगे तब हम दावत में आएंगे, तब हम खाना खाएंगे। बात फंस गई, मामला फंस गया। बाप को है नहीं, ये बाप को आवाज दे के बुला के बेटा लाए, एक जान आपका कोई इंतजार कर रहा है, आपका मेहमान आया हुआ है, आपके दर पर खाने वाला, दावत में आने वाला एक ज़ईफ़ लोग आए हुए हैं। बाप का इंतकाल है, बेटा परेशान हो गया। अर्ज किया, हो हजरत जिस बाप का आप नाम ले रहे हैं, बाप होगा कहीं होगा, अब उसी बाप के लड़के हम हैं, उसी बाप के बेटे हम हैं, आप चलिए, आप दावत आपको हम दे रहे हैं, आप दावत खाइए। हजरत ने कहा, नहीं, दावत तभी होगी जब जिसने दावत दिया है, बुलाया है, हम उसके दावत पे आए हैं, उसके यहाँ दावत में आए हैं, वो जब हमें बुलाएंगे कहेंगे तब दावत खाएंगे। बच्चे मजबूर हो गए, जब बच्चे मजबूर हो गए तो कहना शुरू किया और आंखों से आंसू गिराना शुरू किया। अर्ज किया, हजरत जिस बाप को बार बार आप बाप कह करके मुझे शर्मिंदा न किया जाए, मुझे गम न पहुंचाया जाए। कहा, वजह? कहा, मेरे बाप का इंतकाल हो चुका है, मेरे बाप का इंतकाल हो चुका है। अब आप सोचते होंगे कि जब गौसे आदम इतने बड़े वली हैं तो क्या गौसे आदम को जानकारी नहीं थी क्या? गौसे आदम इतने बड़े वली हैं तो गौसे आदम को जानकारी नहीं थी क्या? जो पूछ रहे तेरा बाप कहाँ है। लेकिन इसमें पर्दा भी, इसमें राज की बातें भी है।
اس میں خوبیاں بھی ہیں، اس میں کچھ سمجھنے کی باتیں بھی ہیں۔ ایسی عالم میں بچے پریشان ہوئے، ضعیف کھانے کو تیار نہیں، تو بچوں سے کہا جب تک تیرا باپ نہیں ہوگا تب تک تنہا میں کھانا نہیں کھاؤں گا، اور کھانا کھاؤں گا تو تیرے باپ کے ساتھ کھانا کھاؤں گا، تیرے باپ کے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ تو اس نے بتانا شروع کیا، آنکھوں سے اشک گرانا شروع کیا، عرض کرنے لگا حضور میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ کہا تیرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، دفنایا کہاں ہے؟ تیرے باپ کا انتقال ہوا، دفنایا کہاں؟ کہا حضور ایک وصیت انہوں نے کیا تھا۔ کہا وہ بول کیا وصیت کیا تھا؟ کہا انہوں نے کہا تھا کہ میرے لال جس غوث اعظم کی فاتحہ میں دلانے کو لوگوں کو دعوت دیا ہے، کھلانے کی دعوت دیا ہے، میرا جنازہ بعد میں اٹھے گا، غوث اعظم کا لنگر پہلے ہوگا، میرا جنازہ بعد میں نکلے گا گھر سے، غوث اعظم کا فاتحہ پہلے ہوگا، میرا جنازہ گھر سے بعد میں جائے گا، غوث اعظم کے دعوت کھانے والے میرے گھر دعوت کھا کے جائیں گے۔ ایسی عالم میں میں نے اس بات پہ عمل کیا۔ میرے گاؤں آنے والے ضعیف العمر نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو نے اپنے باپ کو دفنایا کہاں؟ کہا حضور دفنایا ابھی تک نہیں، باپ کو گھر میں رکھا ہے۔ کہا لے چل مجھے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیوانوں غوث پاک کو سمجھتے کیا ہو؟ میرے غوث اعظم کی شان کیا ہے؟ میرے غوث اعظم کے مراتب کیا ہیں؟ میرے غوث اعظم کا مقام سمجھو، میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، ان کی عظمتیں، ان کی برکتیں جانیے۔ وہ ضعیف کہتے ہیں مجھے لے چل اپنے باپ کے جنازے کے قریب۔ جب وہ بچے اس ضعیف کو لے کر کے جنازے کے قریب گئے تو کہا ذرا چہرے سے پردہ ہٹا، چادر کو ہٹا، اور جب چادر ہٹایا تو جانے والا ضعیف مسکرایا اور کہا جناب مجھے دعوت دے کے عداوت کرتے ہو؟ میں تمہارا مہمان ہوں، تم میرے میزبان ہو، میں تمہارا مہمان ہوں، تم میرے میزبان ہو، سو رہے ہو۔ اور وہی آنے والا ضعیف جب قریب گیا، چہرے سے پردہ ہٹایا، آواز لگائی قوم باذن اللہ، ارجا اللہ کے نام سے، اور اپنے اثر مبارک کو اس کی پیشانی پہ رکھا، جیسے اس کی پیشانی پہ رکھا، وہ کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے ان کے پاس چلا، اور جب پاس چلا دیدارے غوث اعظم ہو گیا، اور جب دیدارے غوث اعظم ہو گیا وہ بچوں سے کہنے لگا میرے لال تمہیں سمجھا نہیں، بغیر غوث اعظم کو دیتے میں بات کیا کر رہا تھا، آج غوث اعظم کا دیدار ہو گیا، آج غوث اعظم کا دیدار ہو گیا۔ غوث اعظم ہمارے اور آپ کی فاتحہ کے محتاج نہیں ہے، بلکہ یہ غلام غوث اعظم کا دیوانہ خود محتاج ہے۔ جس سرکار غوث اعظم اگر ہمارے دیے ہوئے فاتحہ کو قبول فرما لیں گے تو کل سرکار غوث اعظم کا فیضان ہم پہ دنیا میں بھی فیضان ہوتا رہے گا، قبر میں جائیں گے فیضان ہوتا رہے گا، حشر میں جائیں گے غوث اعظم کے فیضان کے سائے میں رہیں گے، اور جب رسول اللہ کے پاس جائیں گے تو غوث اعظم کے سائے میں، غوث اعظم کے فیضان میں۔ سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ پیروں کے پیر ہے وہ، غوث الورا ہمارے روشن ضمیر ہے وہ، غوث الورا ہمارے ہستی پھنسی بھور میں سب ڈوب گئے براتی، زندہ کیا ہے سب کو غوث الورا ہماری۔ حضرات ہم اور آپ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام فاتحہ دلائیں، امام حسین کے نام فاتحہ دلائیں، خواجہ ضعیف نواز کے نام فاتحہ دلائیں، زندہ شاہ مدار کے نام فاتحہ دلائیں، مخدوم اشرف سمنانی کے نام فاتحہ دلائیں، غازی سرکار کے نام فاتحہ دلائیں، اعلیٰ حضرت کے نام بھی فاتحہ دلائیں، اس لیے کہ ہم سنیوں کے امام حضرت سرکار اعلیٰ حضرت عظیم و برکت ہے، اور اعلیٰ حضرت کا پیار، اعلیٰ حضرت کی محبت اللہ کرے
جب تک دنیا میں رہے اعلیٰ حضرت کا پیار ہو، قبر میں جائیں تو اعلیٰ حضرت کا پیار لے کے جائیں، حشر میں جائیں تو مصطفیٰ جان رحمت کے روبرو جب ہو تو اعلیٰ حضرت کا پیار ہمارے سینے میں موجود ہے۔ برادران اسلام،